گھر میں اگر ایک بندہ آپ کی سن رہا ہے نا، پورے گھر میں ایک ایسا بندہ آپ کی بات سن رہا ہے جس کو پتہ ہے کہ آپ صحیح ہیں یا غلط ہیں، تو یقین کریں کوئی مائیکا لال جو ہے نا وہ آپ کا گھر نہیں توڑ سکتا۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ہے سب ٹھیک ہوں گے۔ آج ایک میری دوست نے میرے سے سوال کیا تو مجھے کہتی ہیں آپی، چھوٹی ہیں میرے سے عمر میں بھی، تو کہتی ہیں آپی اگر گھر میں سسرال میں مطلب کہ کوئی بندہ آپ کی بات نہیں سن رہا، کوئی بھی آپ کے حق میں نہیں بول رہا، ساس الگ سے باتیں سنا رہی ہے، سسر کا الگ سے رونا پڑا ہوا ہے اور نندوں کا اور سارا کچھ الگ الگ ہے، تو پھر کیسے مطلب ادھر میں کیسے رہ سکتی ہوں؟ آپ کہتی تو ہیں صبر بھی کرو، یہ بھی کرو اور مینیج کرنے کی کوشش کرو۔ تو میں نے کہا بھائی آپ نے یہ سارا کچھ نہیں دیکھنا، آپ نے دیکھنا تو یہ ہے کہ جو خاوند ہے جس کے ساتھ تم نے زندگی گزارنی ہے، صلح والی بھی، لڑائی والی بھی، اور ساری زندگی ہر طرح کے حالات، خوشی والے بھی، غمی والے بھی، بیماری والے بھی، تو سارے حالات تم نے اس کے ساتھ گزارنے ہیں، تو تم دیکھو وہ تم سے راضی ہے۔ تو اگر خاندان میں یا گھر میں سسرال میں آپ کا خاوند آپ کی بات سن رہا ہے نا، تو پھر یقین کریں پھر کوئی آپ کو جو ہے نا اس گھر سے بے دخل نہیں کر سکتا، کوئی آپ کی زندگی خراب نہیں کر سکتا۔ تاکہ جن کے شوہر باہر ہوتے ہیں ان پہ بھی کوئی اس طرح کا الزام لگا دیں یا ان کو تنگ کریں یا ان کو مطلب کس طرح کا ذہنی اذیت دینے کی کوشش کریں، وہ بھی کال پہ بتائیں گی نا کہ یہ معاملہ میرے ساتھ ہوا ہے، اور اگر وہ واقعی کسی کیا کہتے ہیں بندے کا پتر ہوا اور اس کو پتہ ہے میری بیوی میں یہ خرابیاں نہیں ہیں، تو وہ ضرور کال کر کے تو پوچھے گا کہ ہاں بھائی میری بیوی کے ساتھ تو یہ سارے پرابلمز نہیں تھے، تو آپ نے یہ الزام اس پہ کیسے لگایا؟ پہلے اس کا کوئی ثبوت تو دیں۔ یا ادھر پاکستان میں بھی ہوگا تو آپ کے ساتھ وہ سٹینڈ لے گا، لازمی سٹینڈ لے گا، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ کوئی بات تو اس کو کوئی ایسے کوئی کسی کی بھی بیوی ہے نا، جو بھی سسرال والے جو ہے نا وہ زیادتی کرتے ہیں، ٹھیک ہے، ذہنی اذیت بھی کئی دفعہ دیتے ہیں، پرسنل سپیس جی کیا ہوتی ہے ان کو معلوم ہی نہیں ہوتا، یہاں تک کہ پرائیویسی تک کی جو ہے دھجیاں اڑا دیتے ہیں۔ تو یہ شرم کریں بھئی، یہ خود کو مسلمان بھی کہتے ہیں، اور کیا بات ہے جب یہ لڑکی یہ سوچتی ہیں کہ یہ سہا جا رہا ہے، ہر لڑکی جو ہے نا وہ چلاک نہیں ہوتی، کچھ ایسے حالات بن جاتے ہیں کہ جو ہے نا ان کی برداشت کے وہ باہر ہو جاتا ہے، نوبت جو ہے وہ طلاقوں تک پہنچ جاتی ہے۔ لیکن اگر آپ بچی نہیں ہے نا تو یقین کریں آپ کے خاوند کو اللہ نے وہ ضرور آنکھ دی ہوگی، سبھی کے اتنے بیوقوف اور پاگل نہیں ہو سکتے کہ ان کو پتہ ہی نہ ہو کہ ان کی بیوی کیسی ہے، تو بس آپ کو جو ہے نا موقع مناسبت کے مطابق جو ہے نا وہ چلنا پڑے گا۔ اور ایک ڈاکٹر نبیہ، میں اکثر ان کے لیکچر سنتی رہتی ہوں اور وہ کہتی ہیں ہمارے کھپنے سے پٹنے سے کچھ نہیں ہونا، جو ہونا ہے وہ ہو جانا ہے، لیکن جن لڑکیوں کا شوق ہوتا ہے نا کہ میرا گھر بنے، میرا گھر بچا رہے، وہ کیا کرتی ہیں، وہ جو اس طرح کی مطلب کہ آپ کی کاؤنسلنگ کر رہے ہوتے ہیں ان کی باتوں کو سمجھ کے اپنے پلو سے باندھ لیتی ہیں، اور واقعی پھر وہ بعد میں بتاتی بھی ہیں کہ اس بات پہ ہم نے عمل کیا تو یقین کریں ہم بچ گئیں، ہمارا گھر بھی بچ گیا اور ہماری زندگی اب بڑی پرسکون ہے۔ لیکن اس کی مد میں جو یہ غلط ٹریننگ شروع ہو گئی ہوئی ہے نا کہ مطلب کہ سسرال ہی وہ ڈھونڈو جہاں ساس سسر ہی نہ ہو، لڑکا بالکل اکیلا ہو اور کوئی ہماری بیٹی کو کچھ نہ کہنے والا ہو۔ ٹریننگ آج کل ایسی ہی ہو رہی ہے نا، بہوؤں سے سارے کام کروائے جا رہے ہیں، لیکن جب اپنی بیٹی بھی آنے کی باری آتی ہے نا تب اس طرح کے سسرال ڈھونڈنے کی کوشش شروع ہو جاتی ہے، جی سر پیر کی دوڑ لگا دیتے ہیں کہ بس ایسا سسرال ہو، نہ ساس ہو نہ سسر ہو، کوئی نہ ہو، بس خاوند اکیلا ہو۔ اور آپ نے دیکھا ہے کئی ایسے کیسز آئے ہیں، بلکہ ایسے ٹاپکس پہ کئی ڈرامے بھی بن چکے ہیں کہ جو اکیلی لڑکیاں تھیں جب ان کی شادی ایسے لڑکوں کے ساتھ کی گئی جو بالکل تنہا شروع سے رہ رہے تھے یا ان کے پیرنٹس گزر چکے تھے یا کوئی بھی ایسی پرابلم تھی، وہ سائیکو تھے، آدھے سائیکو، پاگل قسم کے، اور انہوں نے لڑکیوں کی زندگیاں بھی تباہ کر دی، ان کو فزیکل ٹارچر بھی کیا، مینٹل ٹارچر بھی کیا، کئی تو جان سے ہی ہاتھ دھو بیٹھی، اور کئی جو ہے نا وہ اگر بچی بھی ہیں تو نیم پاگلوں کی شکل میں۔ یہ سارے کیسز ہم نے خود آبزرو کیے ہیں، تو پھر کیسے آپ لوگ یہ بات جو ہے نا کہہ سکتے ہو؟ دیکھیں ایک خالی انسان جس کی زندگی کے نہ کو آگے ہے نہ کو پیچھے ہے، اس نے کچھ دیکھا ہی نہیں ہے، وہ تو اپنے آپ میں اپنا ہی ٹیچر ہوتا ہے، اس کے اپنے ہی رول ہوتے ہیں اور وہ کبھی بھی برداشت نہیں کرتا کہ آگے کوئی اس کے رولز کو بریک کرے۔ تو آپ اپنی بیٹیوں کے ساتھ ایسا ظلم بھی مت کیا کریں، ان کو تنہا ایسے گھروں میں جو ہے نا وہاں بھی نہ بھیجنے پہ فٹافٹ آمادہ ہو جایا کریں۔ اور ہر بات پہ یہ جو آج کل مائیں جو ہے نا ٹرینڈ بنا لیا، مائیں بھی کئی سکھا رہی ہیں، ساری ماؤں کی بات نہیں میں کر رہی کہ سسرال جو ہے نا ان کے ساتھ ایسا نہ کرنا، سسرال میں ساری پرابلمز ہوتی ہیں، یہ ہے وہ، تو بھئی پھر آپ بیٹے یتیم خانوں میں ڈھونڈ لو جا کے، داماد جو آپ نے ڈھونڈنے ہیں وہ یتیم خانوں میں جا کے ڈھونڈ لو، وہاں تو نہ کسی کے آگے خاندان کا پتہ تھا نہ پیچھے کے خاندان کا پتہ تھا، وہ ٹھیک رہے گا آپ کے لیے۔ پھر آپ کو خاندان بھی نسلی چاہیے ہوتے ہیں، اصلی چاہیے ہوتے ہیں، تو پھر اس میں تو پوری فیملی انوالو ہوتی ہے نا۔ تو یہ جو ہے نا اپنے کیا کہتے ہیں جو سوچ ہے اس کو بدلیں، اس کی بجائے آپ ٹریننگ کی طرف آئیں کہ ہم نے اپنی بچیوں کی ٹریننگ کیسے کرنی ہے، ان کو ہم نے اس چیز کے لیے پریپیئر کیسے کرنا ہے۔ اور یقین کریں کہ جتنی جو اپنی جو خاوند ہے نا بیویوں کو یقین کریں رسپیکٹ دیں اور اس کو ایک اچھی مسکراہٹ کے ساتھ ملیں، وہ یقین کریں نہایت تنگی میں بھی گزارا کر جائے گی۔ اور جب وہ آپ کے نکاح میں ہے نا تو اسلام نے تو ویسے ہی اس کو ربیت البیت جو ہے نا اس کا وہ دیا ہوا ہے نام، اور اس کا مطلب وہ کیا ہوتا ہے؟ اس کا مطلب ہوتا ہے جو گھر کی ملکہ ہے۔ تو آپ گھر کی ملکہ ہیں تو خود کو یہ نکرانیوں والے بھیس میں مت بدلیں آپ۔